الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد آل محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو ہو رہی ہے کلچرل آنسلاٹ، تہذیبی جارحیت. آج جس بات کی طرف مجھے توجہ دلانا، کل میں نے ایک فوکس کیا تھا اسلام کی خصوصیت جو معنویت اور روحانیت کی ہے، اس پر بھی حملہ ہوا ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت کے پاس دعاؤں کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں، اتنا بڑا خزانہ کسی قوم میں موجود نہیں ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو کہیں میں نے شاید کہا، پھر بھی اچھی چیز کو بار بار دہرانا چاہیے. میں دبئی میں عشرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، جس کے میں دیکھنے کے ساتھ اندازہ لگایا یہ ہم میں سے نہیں ہے. رنگ سے پتہ چل رہا تھا وہ یورپین ہے یا امریکن ہوگا. مجلس کے بعد ملاقات کیا اس نے بتایا میرا نام برائن ہے، میں شکاگو سے ہوں اور میں اردو سمجھتا ہوں. لکھنؤ میں نے 2 سال گزارے ہیں اور ثقافتی اردو سے واقف ہوں، یعنی نہ صرف اردو جانتا ہوں بلکہ مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے، سمجھتا ہوں. وہ روتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ مسائل پہ بھی رو رہا ہے. میں نے کہا مقصد کیا ہے تمہارا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں انتھروپولوجی کر رہا ہوں اور میرا ہدف ہے کہ زبور آل محمد یعنی صحیفہ کاملہ پر پی ایچ ڈی کروں. اور کچھ لوگ سبحان اللہ، کچھ لوگ اللہ اکبر. فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کلچرل آنسلاٹ کی بات کر رہا ہوں، کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے. لکھنؤ میں ابھی لکھنؤ، بامبے، اس کے بعد لندن سے ادھر سے آ رہا ہوں. میں لکھنؤ میں بھی میں نے کہا ہے آج کل ہمارے جوان بچے جو نوحہ وغیرہ مرثیہ پڑھتے ہیں، ہندی میں اردو لکھ کے پڑھتے ہیں. نوحہ بھی ہندی میں ہے لیکن وہ اردو ہے. ایک امریکہ سے آتا ہے ایک لڑکا، 2 سال میں اتنا واقف ہوتا ہے کہ مرثیہ کو سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ اور ایک قصہ بھی بتا دوں. ایک مومن میرے ہی داماد ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں، براڈفورڈ یونیورسٹی میں. سبجیکٹ ہے ان کا شیعہ علماء کا کنٹریبیوشن ان انڈیا. ہندوستان میں شیعہ علماء نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. امریکہ پیسہ دے رہا ہے اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے. دشمن ہم کون ہیں سمجھنا چاہتا ہے.
ہمیں خود پتہ نہیں ہم کون ہیں. یہ ہے المیہ ہماری زندگی کا. We don't know who we are. أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جو راستہ لیا ہے تم نے صحیح راستہ لیا ہے؟ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو، صحیح راستہ ہے کہ نہیں؟ تو میں خصوصاً نوجوان نسلوں سے گزارش کرتا ہوں جو آئندہ آپ کے دوش پر دین ہیں، ذرا سا آنکھ رگڑیں، بیدار ہوں. دشمن ہماری ایک ایک کلچرل چیز سے واقف ہے. کیوں واقف ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر تھریٹ ہے، اگر کوئی ہے مقابل میں تو اسلام ہے. اور اسلام میں بھی جو مقابل میں ہے، چونکہ کھڑا ہوا میدان میں، وہ مکتب اہل بیت ہے. معلوم ہے اس کو. اور یہ طے کر چکے ہیں، اس لیے کہ انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے میدان میں. اب اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے جو آنسلاٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم لوگ بہت اچھی طرح سے مجلس میں سمجھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ ان مجالس سے استفادہ کر کے صرف سننے کے عادی نہ بنے، بلکہ ایکٹیو پارٹیسپیشن یا پرو ایکٹیو بنے. فعالیت، انفعالی کیفیت نہ لائے. اب تک ہم لوگ ریاکشن نہیں لیا ہے، یعنی کوئی ہوا تو ریاکشن، کچھ ہوا تو ریاکشن نہ. کچھ ہونے سے پہلے ہی ایکٹ کرنے کا نام ہے جو ہے فعالیت. اگر ہم لوگ جب تک یہ نہیں کریں گے، ہمارا فیوچر جو ہے بہت بلیک ہے. لیکن دین کا فیوچر ایسا نہیں ہے. دین کے لیے ذات پروردگار نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو دین تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. دین اسلام جس کا ذات پروردگار نے وعدہ لیا کہ ہمارے پاس وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محمد وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے رسول نہ تو صرف یہودی راضی ہونے والے ہیں، نہ ہی مسیحی. کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کی ملت کی اتباع نہ کرے. لفظ ملت پہ بحث، لفظ دین پر بحث، لفظ کلچر پہ بحث. آج اچھی طرح سے سمجھیں، پھر جو پینیٹریشن ہو رہا ہے اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے داخل ہو رہا ہے. کلچر کا جو اردو لفظ ہے ثقافت ہے، یعنی کسی کمیونٹی کے جینے کا سلیقہ، یہ کلچر ہے. کوئی کمیونٹی ہے، ان کے جینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں، بچے کس طرح سے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلچر. اور اس کا اردو لفظ جو ہے ثقافت ہے، اور قرآنی ٹرمنالوجی اس کی دین ہے. اچھی طرح سے سمجھیں، دین کے دو معنی ہیں. ہر لفظ کے عربی میں تقریباً دو معنی، بلکہ بعض الفاظ ایسے ہیں بہت زیادہ معنی ہیں. لفظ دین کے ایک لٹرل معنی ہے، لغوی معنی ہے مالک یوم دین. یہاں پہ دین کے معنی جزا، یہ لٹرل معنی ہے، ٹرمنالوجیکل معنی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کے معنی کچھ اور ہیں، اس لیے کہ وہاں دین جو ہے ایز اے سسٹم، ایز اے آئیڈیالوجی، ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن مالک یوم الدین میں انقیاد، جزا اور اخلاص وغیرہ دین میں ہے. یہ لغوی معنی ہے. اصطلاح معنی دین کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیا ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ذرا اوپن کرنے کے لیے قصے سناتا قرآن. کیوں سنا رہا قصے قرآن؟ لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے، ہر ایک مثال دے دی ہے. یعنی انسان کی ہدایت کے لیے کہیں باہر سے کچھ لینے کی ضرورت. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے بعد آپ کو بوروئنگ کلچر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل رچ ہے اپنے میں. اور یہ کلچر ایسا ہے جو
عالمی ہے، یونیورسل ہے، اور آفاقیت ہے. آفاقیت یعنی اس میں ٹائم اور اسپیس میں مقید نہیں ہے، اگر دین کو ہم لفظ کلچر مانیں. ابھی تک ہم نے، یعنی میں بے ساتھ ہوں آپ کے، میرے گھر میں شادیاں، میرے گھر میں بچے، میرے گھر میں جو سلیقہ ہے، ہمارے گھروں میں جو سلیقہ ہے، وہ دین کے بتائے ہوئے کلچر سے ملتا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم لوگ دین کو ایز اے کلچر قبول ہی نہیں کیے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یعنی دین کو ایز اے وے آف لائف ہمارے زندگیوں میں اترا نہیں ہے، سسٹم میں، ہمارے سسٹم میں اترا نہیں ہے. ہم لوگ مجلس ہو گئی، اس کے بعد ختم ہو گیا، میرا دین ختم ہو گیا، نماز پڑھ لیا، میرا دین ختم ہو گیا، جمعے کے خطبے میں شریک ہو گیا، میرا دین ختم. نہ، دین ایسا نہیں ہے. دین حتیٰ تمہارے کھانے پہ بھی نگاہ رکھتا ہے. دین یہ کہتا ہے کیا کھا رہے ہو، اس لیے کہ انظروا الی طعامک، کھانا کھاتے ہوئے دیکھو کیا کھا رہے ہو. یہ اگر فقی کے سامنے جا حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، اور آج کل کی ڈائٹیشین کے سامنے جائیے تو وہ پوچھے گا کہ جی جنک فوڈ کھا رہے ہو، صحیح کھا رہے ہو، ہیلتھی فوڈ کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو. انظروا کہہ رہا قرآن، کیا کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اسلام وہ ریلیجن نہیں ہے مسیحیت جیسے چرچ کے دن، سنڈے کے دن چلے گئے، اس کے بعد باہر نکلے تو نو مور مسیح، نو مور کرسچن. وہ کرسچن نہیں ہے، مسیحی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، جہاں بھی رہو تو مسلمان رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہاری موت تک تم مسلمان رہو، تمہاری سٹیٹس جو رہے تسلیم میں رہے. تسلیم کے معنی یہ کہ تم دین کو پوری طرح سے قبول کرو. یہ نہیں کہ دین کے پارٹ کو، میں نے پہلے سال بتایا تھا، ہم لوگوں نے دین کو کیا بنایا ہے، بوفے بنایا ہے. جو چیز پسند آتی ہے ڈال لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں آتی نہیں. بھئی آج تو دعوت ہے یار، بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، یہاں پہ جو ہے سیلڈ ویلڈ کیا کھانا ہے، تو یہاں پر وہی کھاتے ہیں جو ضرورت ہے، جو لیتے ہیں. ہم نے بھی دین کو بنایا ہے بوفے، جو پسند آیا لے لیا. اسلام یہ کہہ رہا نہیں، یہ دین پیکیج ہے، لینا تو پورا لو، چھوڑنا تو پورا چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تھوڑے پر ایمان لائے تھوڑے پر ایمان نہیں لائے، یہ چلتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو دین اسلام کہاں سے کلچر کا سبق دے رہا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام ایز اے دین کفار قریش کے جینے کے سلیقے کو قرآن دین کہا ہے. مشہور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد کیا ہے؟ لکم، تمہارے لیے، دینکم، یعنی کفار قریش کا جو بھی سلیقے یہ حیات تھی، ملت کفار قریش جو بھی جی رہے تھے، اس کو قرآن نے دین کہا ہے. دین کہا ہے یعنی کلچر کہا ہے، ثقافت کہا ہے. تو معلوم ان کی بھی ایک ثقافت تھی. لکم دینکم ولی دین، تو معلوم ہے تمہارا کلچر بھی ہے اور میرا کلچر ہے. جو تمہارا کلچر ہے میرے کلچر سے ملتا نہیں ہے. تم ہو، ہم ہیں. اسی لیے ہم ایک سال، انہوں نے کفار نے کہا تھا ایک سال ہم یہ کریے کہ ہمارے بتوں کا پوجا کیجئے، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. جی انہوں نے کہا جیسے جب دو گورنمنٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو کمپرومائز کا ایک باٹم لائن لائیے، بھئی ایک مڈل لائن کو آئیے، درمیانی شکل بنائیے، تھوڑا سا آپ اتریے، تھوڑا سا ہم اوپر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آئے تھے کفار قریش آئے تھے، چلو ابھی جھگڑا کیوں کر رہے ہو، ہمارے بتوں کے خلاف کیوں کر رہے ہو، بجائے اس کی کہ ہم جھگڑا کریں آپس میں رہیں. تمہارے اللہ کی عبادت ہم ایک سال کریں گے، ایک سال تم بتوں کے سامنے. خدا نے کہا کہ نہ، تمہارا دین، تمہارا کلچر، تمہاری ثقافت، تمہارا جینے کا سلیقہ، تمہاری ملت الگ ہے، میرا سلیقہ الگ ہے. اگر ہم کفار قریش کے سلیقے کو بھی دین میں لا دیں، میرا مجمع بالکل سناٹا ہے. دیکھیں، اگر ہمارے سلیقے میں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو دین سے مربوط نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ یہاں پر ہم نے دین کو الگ کر دیا اور خود اپنی زندگی کو الگ کر دیا. اسلام کہتا ہے نہیں بھی غلط ہے، رونگ ہے، تم آنا تو آؤ، تو پورے کافہ پوری طرح سے تم آ جاؤ اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے پر ایمان لائے تھوڑے پہ ایمان
نہیں لائے. تو آنا تو یہاں پر پوری طرح سے آنا، بہت اچھی طرح سے. تو کلچر کے معنی ہے ثقافت. ثقافت کو اگر ایلابریٹ کریں تو دین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی مسیحی کرسچن بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تو اتباع نہیں کرے گا، فالو نہیں کرے گا ان کی ملت کو. ملت کے معنی وہی کلچر، وہی سسٹم، ان کے جینے کے سلیقے کو جب تک نہیں اپنا لو گے اس وقت تک وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہارا پیچھا کریں گے اور تم ان کو منوال دیں گے. تم جو ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کی چکر یہی ہے. حالانکہ مسیحی اور یہودیوں میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے قاتل ہیں. معلوم ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے انہوں نے ایک دوسرے کے قتل کیا ہے. لیکن چونکہ کامن گراؤنڈ ہے، وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ مسلمان کو، اسلام کو سمجھتے ہیں دشمن ہے، متحد ہو گئے ہیں. جب یہودی مسیحی متحد ہو سکتے ہیں، شیعہ سنی کامن گراؤنڈ پہ متحد نہیں ہو سکتے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے میرے ساتھ. ارے شیعہ سنی 90% چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، روزے ایک ہیں. فقہ ان میں بھی فرق ہے، ہم میں بھی فرق ہے. بعض ایسی چیزیں جو اس کے لیے ہم نے دشمن بنا کے رکھا ہے. کس نے کہا دشمن ہے؟ باقاعدہ پینیٹریٹ کیا گیا. اب ماشاءاللہ صرف اس لیے مجلس میں ہوا واہ ہوتی ہے جہاں کہیں ذرا سا پنچنگ کسی نہ کسی قوم کے سلسلے میں ذرا سا دو چار تھپڑ لگا دیجئے، ماشاءاللہ معلوم ہوا سب خوش ہو گئے. ارے بھی میں چار دیواری میں کسی کے خلاف بول دوں، خوش ہو جاؤں، تو اس کی صحت پہ اثر کیا پڑے گا اور آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بھئی آپ کے نہ علم میں اضافہ ہوا، نہ اس کی صحت پر کوئی اثر ہوا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. میرے گھر میں بچہ، آپ کا گھر میں، میرے گھر میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے بچپنے سے ہم لوگ سنتے ہیں علی، حسن، حسین، پنجتن کے نام سنے بڑے. مگر فلاں کے گھر میں بچہ وہ نام سنا ہی نہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ دشمن اہل بیت کہاں ہوا؟ آپ دوست اہل بیت کہاں سے ہوگے؟ چونکہ گھر میں پیدا ہوگے تو جنت کے حقدار کہاں سے بن گئے؟ نہ آپ دوست ہیں نہ وہ دشمن ہے. دوست کون ہے؟ جو معرفت اہل بیت رکھتا ہو. دشمن کون ہے؟ جو معرفت رکھنے کے بعد انکار کرتا ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ. وعجل فرجم. یہ کلچرل آنسلاٹ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے لا کر کے بتایا. دیکھیے فرعون کی سیاست کو ابھی علماء کام کر رہے ہیں، میں بھی اس میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی سیاسی تفسیر ابھی تک ہضم نہیں ہوتا وہ قرآن کی سیاسی تفسیر، اس لیے کہ سیاست خلافت کی طرف بدنام ہو گئے. سیاسی تفسیر بول ہی نہیں سکتے. ارے بھئی قرآن کی سیاسی تفسیر کیسے مولانا؟ اب لیجئے آپ کو میں انشاءاللہ جائیے زیارت کو، معرفت کے ساتھ جائیے، اللہ انشاءاللہ لے جائے. جامع زیارت جامع کبیرہ مولا امام ہادی علیہ السلام کی عطا کی ہوئی قیامت کی دعا فضائل کی سمندر ہے. اور ایسے بھی مقامات ہیں جہاں انسان روکتے کھڑے ہو جاتا ہے. کل ہی میری مجلس کے بعد ایک نوجوان نے سوال کیا، مولانا شب جمعہ آپ نے مولا کا جملہ سنا دیا لیکن آپ کو ہمیں سب بتایا جاتا ہے کہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم پھر گناہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الاسام تغیر النعم کیسے کہتا ہے؟ معصوم ہے تو پھر یہ کیسے کہہ رہا؟ تو ہم لوگ اگر صحیح قرآن پہ کام کریں تو ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں. قرآن نے ایک امت وسط بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کس کو کہتے ہیں؟ گو بٹوین. جی کل میں نے عرض کیا تھا نا، گو بٹوین. میڈیم انگلش میڈیم. اہل بیت کون ہے؟ گو بٹوین. پیغمبر کون گو بٹوین؟ یعنی پیغمبر وہ ہے جو انسانوں سے لا کر کے اپنے تک، اپنوں سے لے کر کے خدا تک ملا دیتا ہے. اسی لیے یہ لوگ میڈیم ہیں، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں. تو یہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں ایسے جیسے میں رو رہا ہوں. امام تربیت دے رہے ہیں، دیکھو بارگاہ پروردگار میں اس طرح سے گڑ گڑاؤ. اس سے بات کرنے کا سلیقہ یہ ہے. اب کو مثال قرآن سے دیتا ہوں میں. خدا نخواستہ کیا دو خدا ہیں؟ جی دو خدا ہیں؟ اللہ ایک ہی ہے نا بھائی، اللہ ایک ہے. سورہ الحمد میں کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. سوچئے بہت اچھی طرح سے. جی سورہ الحمد میں
کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ خدایا کیا تیرا بھی کوئی اللہ ہے جو تیری تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے؟ توجہ کرتا ہے، نہیں بھی اس کا کوئی اللہ نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بندے کی زبان سے میں ادا کر رہا ہوں، تم میں میرے تعریف کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ بعض وقت مجلس کے بعد کہتے ہیں لوگ مولانا مجلس کے لیے تعریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں بھائی نہیں ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کے لیے تیرے پاس الفاظ نہیں ہے، تجھے میں سکھا رہا ہوں میری عبادت تو کیسے کر۔ اسبول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، بندے کی زبان ہے، کلام اللہ کا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، یہ گناہگار کی زبان ہے، معصوم کا کلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل۔ زیارت جامع کبیرہ میں ایک مقام آتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل، خوبصورت فضائل 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 فضائل۔ آخر میں کون ہے امام؟ کون ہے؟ ساست العباد، ساست العباد، ساست العباد، ساسا کہتے ہیں سیاست کو، بندگان خدا کے عباد، وہ بھی شیعوں کے لیے نہیں، بندگان پروردگار کے لیے سیاست مداران۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر امور کو کہتے ہیں، یعنی جو تدبیر امور میں ماسٹر، اس کو کہتے ہیں سیاز، بہت زیادہ۔ تو سیاست سب سے بہتر سیاست الہی سیاست ہے۔ اسی لیے مولا نے کیا فرمایا؟ لولا التقی لکنت اضحی الناس، اگر تقوی نہ ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہ ہوتا۔ یعنی مولا نے بتایا ہماری سیاست کا سب سے بڑا طرہ امتیاز اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے۔ دوسرے جو چاہ لوٹے ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی مرضی کیا ہے، اور دنیا کیا دیکھتی ہے؟ کس کی مرضی کیا ہے۔ میں نے یہاں اسی طرح اسی سال کے محرم کی مجلسوں میں، محرم کے زمانے میں جب آیا تھا کراچی میں، اخباروں میں آیا تھا اب جو ہے پاکستان میں 18 ایئر اولڈ کی گرل ہونا ضروری ہے، بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ جی اقلاع پاس کیا جا رہا تھا نا اس زمانے میں، اخباروں میں آ رہا تھا، بس ہوا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، اس میں جانا نہیں ہے، نہیں میں سیاست مدار ہوں، اخباروں میں آ رہا تھا۔ ارے بھائی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ کیسے اخبار میں آ رہا ہے؟ شیعوں کے پاس جاؤ، شہزادی فاطمہ کی شادی کب ہوئی؟ مسلمانوں کے پاس ام المؤمنین کی شادیاں کہاں سے ہوئی؟ مؤمنات، امہات المومنین، کس ایج میں شادی ہوئی؟ تمہارے پاس نمونے رکھتے ہوئے بھی باہر سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ توجہ کا طالب ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ ہمیں باہر سے آیا، چونکہ امریکہ میں، چونکہ انڈیا میں، ساری دنیا میں 18 ایئر اولڈ ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ILU، دیکھ سب بچے مسکرا رہے ہیں۔ انسانی فطرت جو ہے کمپیل کر رہی ایج کے ساتھ ہی، جنگل بھی اگر انسان رہے، جیسے بالغ ہوگا اپوزٹ جنڈر کی طرف، اس کی طرف رغبت ہوگی۔ جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ اسلام نے حقیقت کی نگاہ دیکھی ہے، تم نے جو ہے ڈیمانڈ کی نگاہ دیکھی ہے۔ آج ہم ویسٹرن کنٹری میں ڈیمانڈ ہوگا، اس لیے کیا ہم جنس پرستی کا کیا شادی بھی جائز ہے؟ استغفر اللہ ربی، نہیں ہو سکتی یار۔ اب یہ رات نہیں ہے، رات بھر بحث ہوئی، 2 آدمی میں رات نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، دن ہی ہے۔ ارے پھر رات ہے کہ دن میں ہوتا کیا؟ روشنی، دیکھو روشنی ہے اس لیے دن ہے۔ ارے بھائی لائٹ جل رہی ہے، روشنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو رات بھر بحث ہوتی رہی اس بات پر کہ یہ رات ہے یہ دن، تحصیل حاصل ہے، اس سے بحث مت کرو، جس نے طے کر لیا ہے۔ ایک سوتے کو جگا سکتے ہیں، جو جاگ کر سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو کیا جگا سکتے ہیں؟ اس کو جگا نہیں سکتے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں میں سو رہا ہوں۔ جیسے بچے جو ہیں صبح 7 بجے انہوں نے طے کر لیا آج اسکول نہیں جانا ہے، جی وہ ٹرک سمجھتے ہیں کہ بچے ہی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ماں باپ بھی کر چکے ہیں، امی بابا ابو سبھی لوگ کر چکے ہیں۔ آنکھ بند ہے مگر سوئے نہیں ہیں، اب ماں آگے اٹھا دی، بیٹا اسکول کا وقت ہو گیا، امی پیٹ میں درد ہے،
پیٹ میں درد کب ہوتا بھائی؟ اسکول کے وقت ہی ہوتا، رات بھر آرام سے سوئے تو اسکول کے وقت ہی پیٹ میں درد ہوا تو سمجھ رہا یہ میری ٹرک کام کرے گی. امی سمجھتی ہے کہ میں بھی کر چکی ہوں، میرا تمہارا بہو بھی کر چکا. اب تم جانا نہیں چاہتے، ہمیں معلوم ہے، طے کر لیا تم نے اسکول جانا نہیں ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو پہلے سے طے کر چکا ہے مجھے جانا نہیں ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اسی لیے خدا کیا کرا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جو لوگ طے کچھ بعض لوگ جیسے بچے آج کل شروع ہوا ہے ویسٹرن کنٹری میں، I'm an atheist، میں ریلیجن کو مانتا نہیں. اب لیجئے شٹر بند، اب اس سے کیا بحث کریں بھائی؟ جس نے بند کر لیا شٹر کو، اسے کیا بحث کریں بھائی؟ قرآن کہتا ہے ان سے بحث ہی مت کرو، یہ ختم اللہ علی قلوبہم. جی ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اوپن مائنڈیڈ ہیں، مرنے تک اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ان سے گفتگو کرو روزانہ. ان کو ان کے لیے جگہ ہے اور بلند ہونے اور بلند ہونے اور بلند ہونے کی، ان سے بحث کرو، ان کے پیچھے مت جاؤ. ویسٹرن کنٹری نے 18 ایئر کے علاج کا کیا کیا؟ انہوں نے علاج یہ کیا کہ ٹین ایج پریگننسیز ویل نون ان دا ویسٹرن کنٹری. دیکھیے میں کلچر کو امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا اچھی طرح سے آنکھ کھولیں. مثلا آج کتنے لوگ آپ لوگ واقف ہیں کہ امریکہ میں سکسیسفل اسکولز کون سے ہیں؟ اب جا کے دیکھیں، آج کل تو باقری کو جو بول کے اتر سکتا ہے نہیں. آپ جائیں ماشاءاللہ، آپ بہت سے لوگ ان کے پاس اچھا ہے کہ بلاک کر دیا، ورنہ جو ٹن پنک چلتا تھا. جی جائیے نیٹ پہ، دا سکسیسفل اسکولز پرائمری اسکولز کون سے ہیں؟ ہوم اسکولنگ. بہت اچھی طرح سے خصوصاً میری بہن جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، جو لوگ دنیا بھر سن رہے ہیں، جو دنیا بھر میں سنیں گے، دنیا بھر میں ریکارڈ چل رہا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہوم اسکولنگ کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں. کیا ہوم اسکولنگ کے معنی کیا ہے؟ اسکول کا انوائرمنٹ، ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بچے کے اسکول نہیں بھیجیں گے. 2-4 محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، جو کریکولم ملتا ہے، جو ملتا ہے اسکول سے وہ لیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ پوری چیزیں گھر میں پڑھا دیتے ہیں والنٹیئرز مل کر کے. اس کا نام ہے سکسیسفل ہوم اسکولنگ. تو مغرب کی تہذیب فیل ہو چکی ہے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش ہے. کلچر جس کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ، جس کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ یو ٹرن لینا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ ادھر جانا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلٹ کے آنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ ادھر جانا چاہ رہے ہیں. ارے وہ لوگ فیل ہو چکے ہیں. دوسری لیجئے سکسیسفل اسکولز کون سے ہیں؟ سیم جینڈر اسکولز، صرف لڑکیوں کے اسکول، صرف لڑکوں کے اسکول. خدا 1400 سال پہلے بولتا یہ بالغ ہے، یہ نابالغ ہے، خدا کہہ رہا تھا، اس وقت کوئی نہیں مانے. اسی لیے انسان کا خالق جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے. تو اگر ہمارے پاس سسٹم صحیح ہو جائے تو دنیا میں ایک زنا نہ ہو، ایک گناہ نہ ہو. بالغ کب ہوا؟ ابھی 14 سال کے سن میں جو ہے بالغ ہوا لڑکا. شادی کب کر رہے ہیں؟ مولانا ابھی اس کے پاس جاب بھی نہیں ہے، ابھی سیٹل ہی نہیں. اچھا آپ سیٹل کرنے والے ہیں؟ جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹل کریں گے، آپ سیٹل کریں گے. خدا کہہ رہا ہے، دیکھیں آیت بھی عجیب و غریب آیت ہے، بہت اچھی طرح سے سنیے. اور یہ آیت اس وقت پڑھی جاتی ہے، اب بات میں بات آئی ہے، سن لیجئے. ممکن ہے کہ ہم لوگ ہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہماری بدبختی کہاں سے ہے؟ ہمارے دین سے ہم واقف نہیں ہیں. مثلا نکاح شادی، مولانا جاتے ہیں لیڈیز میں، آٹو بچو بھی پردہ کرو، اس لیے مولانا آ رہا ہے اجازت لینے کے لیے. اب تو ہم جانا بھی چھوڑ دیے، پیپر بھیجتے ہیں، سگنیچر کرتے ہو، بس کافی ہے، پہلے سے راضی ہیں یار، اب کیا چکر کیا. خیر جاتا مولوی جا کر کے پوچھتا فلاں 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 تمہارا نکاح، تم فلاں کی بیٹی ہو، تمہارا نکاح فلاں سے ہوا ہے اتنے مہر پر، اور میں تمہارا وکیل ہوں، کیا تم مجھے وکیل بنا رہی ہو؟ مہر کس گدھے کا نام ہے اور وکیل کس گھوڑے کا نام ہے اس کو معلوم نہیں ہے. پوچھیں، ہمارے پاس شادی ایسی ہو رہی ہے. توجہ کا طالب ہے. وہ اندر تو یہ عالم ہے، ادھر مردانے میں یہ عالم ہے کہ 2 مولوی پھنسائے ہوئے ہیں اس کو.
انکا تو موکلتی موکل علی المہر المعلوم، دوسرا کہتا ہے قبل تو نکالے موکلی علی المہر المعلوم، دونوں معلوم معلوم کہہ رہے ہیں، بیچ کے بدھو کو کچھ معلوم نہیں۔ کلچر ہمارا دیکھیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہمارے دین کی چیزیں ہم کو معلوم نہیں، ریالٹی آن دا گراؤنڈ، باٹم لائن، ہمارا کلچر ہم سب واقف، دین کو ایک کلچر مانی ہے۔ میری بہنوں سے بھی سن رہی ہیں، میں نے 2 دن سیمینار کیے تھے 10-12 سال پہلے کراچی میں، 800 سے زائد لڑکیاں تھیں۔ جب 2 دن 6 گھنٹوں کا سیمینار ہوا، جو لوگ دیکھنا ہوتا آن لائن ہمارا دیکھیے albayan14.com میں ہے، کوئی نوجوان لڑکیاں لڑکوں سے گزارش ہے کہ شادی سے پہلے ان کو ضرور دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو مینڈیٹری بنانا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا کورس، اس وقت تک شادی نہیں کرو، مولوی نکاح بھی نہ پڑے۔ ہر چیز سے واقف ہیں، کس چیز سے واقف نہیں ہے؟ دین سے۔ تو اندر اس کو مہر معلوم نہیں ہے، وکیل معلوم نہیں ہے، شوہر کو معلوم کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب میں نے پوچھا ان پٹ 2 دن کے سیمینارز کے بعد کہ پلیز گیو ان پٹ، تمہارے خیالات کا اظہار کرو، 99% نوجوان بچوں نے یہ کہا مولانا ہم تیار ہیں، ہمارے والدین کو سمجھائیے۔ بزرگوں سے گزارش ہے، میں بھی چاہتا ہوں، میں بعض وقت بلنٹ ہو جاتا ہوں، کلیئر ہو جاتا ہوں، ہم تیار ہیں، بزرگوں کو سنائیے، ہمارے والدین کو سکھائیے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کم از کم تم سیکھ جاؤ تاکہ تمہاری اولاد پریشان نہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم محمد معجل۔ سیٹلمنٹ کرانے والے کون ہیں؟ اوغے حجت الاسلام والمسلمین رفسنجانی نے 3-4 سال سوشل ایشوز پر خطبے کہے ہیں، جمعے کے خطبے، اس کی کتاب چھپی ہے، خوبصورت بحث ہے۔ اسلام آسان شادی کو انٹروڈیوس کرتا ہے، کلچر اسلام کا کیا ہے؟ آسان۔ آسان کیسے بھی؟ ہمارے پاس تو شادی کا سوچنا ہی آسان نہیں، پسینہ نکل جاتا ہے۔ آسان ہے کیسے شادی؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، ہیپوتھیسس بات کر رہے ہیں، فرضیہ بات کر رہے ہیں، آیا پریکٹیکل ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ کہتے کہ دین نے جو دین پیش کیا گیا سرکار کی طرف سے وہ آسان شادی ہے۔ قصہ سنا تو میری طرف سے نہیں، قبلہ و کعبہ بھی تشریف فرمائے، آپ بھی علماء کرام بھی سنتے ہیں، بہت سے علماء بھی ہم یہاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ عکاف نامی ایک جوان، سرکار جس مسجد میں ایک چھپر ڈال چکے تھے وہاں پر، جس کا نام ہے اصحاب صفا۔ اصحاب صفا کیا ہے؟ یہ چبوترا۔ باہر کیوں ڈالا تھا؟ اس لیے کہ مسجد کے احکام میں ایک جوان کا سونا صحیح نہیں ہے، تو باہر ڈالا تھا۔ اس کو میں نے نام رکھا ہے بیچلر کوارٹر۔ تاریخ میں نہیں ہے، میرا اپنے الفاظ ہیں جی، بیچلر کوارٹر میں جو مسلمان نئے نئے ہوتے تھے، آتے تھے، جن کے پاس کوئی گھر نہ ہوتا تو جب سیٹل ہوتے تھے ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو معلوم مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ کیا کلچر ہے اسلام کا؟ دیکھیے اور اچھی طرح سے، بہت اچھی طرح سے، جب نجران کے لوگ، جو مباہلہ کا قصہ آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، آئے مسیحی لیڈر کے ساتھ، اسقف کے ساتھ، ان کا جو پریسٹ تھا اس کے ساتھ آئے، ڈیلیگیشن آیا، پہلا سوال کرے ہم کو ہماری عبادت کرنی ہے۔ سرکار نے مسجد کے سائن میں کہا یہاں نماز کرو، یہاں عبادت کرو۔ تو آج ہمارے پاس امریکہ میں دیکھو بھئی، لوگ مسجد کی اجازت دیتے ہیں، ہمیں امام بارگاہوں کی اجازت دیتے ہیں۔ ارے بھئی یہ ہمارا ہی صدقہ ہے جی، اسلام نے ٹالریشن سکھائی ہے۔ اب یہ بدبختی یہ آئی ہے، یہ شیعہ مسجد، یہ سنی مسجد، یہ فلاں کی مسجد۔ ارے بھئی مسجد اللہ کی ہوتی ہے یار، کس نے یہ بانٹ دیا؟ یہ تمہارا تقسیم ہے، یہ دین کی تقسیم نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب بھی اذان کی آواز ہے اللہ اکبر، آپ سے گزارش ہے سب لوگ، جتنا دنیا چاہ رہی ہے کہ آپ کو الگ کریں اتنی ہی شدت سے ملیے۔ دنیا چاہتی ہے شیعہ سنی کو الگ کریں، اتنی شدت سے ملے۔ کیسے؟ اللہ اکبر، داخل ہو جائے مسجد میں، یہ نہ دیکھیں کس کی مسجد ہے۔ 1-2 دن پریشان ہوں گے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو سجدہ، بعد میں عادت ہو جائے گی سب کو۔ اگر برادران اہل سنت آگے پہلو میں نماز پڑھنے لگے تو چند دنوں کے بعد ایکسپٹ کرنا سیکھ جائیں گے، جس طرح سے مکے میں حج میں
ہوتا ہے، حج میں ہوتا ہے، سبھی لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہاتھ بھی کھلے ہوئے بندھے ہوئے میں، کسی کا سینے، کسی میں پیٹ میں، کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، تو مسجد میں جائیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، اسلام ایز اے کلچر، ایز اے دین، ثقافت سمجھیں۔ کیا ہوا؟ عکاف جوان تھا، ہی واز فرام افریقہ، تو افریقہ سے معلوم، ایسی بات ہے کہ کلر وغیرہ تو معلوم ہی ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عکاف تزوجتا، شادی کی؟ اب اگر 14 25 24 23 20 کے بچوں سے پوچھیں شادی کی، سر کو جائیں گے یہ بیچارے کیا کریں گے بیچارے۔ رسول اللہ نے پوچھا شادی کی؟ اس نے کہا سرکار، اب میں تو ایک افریقن ہوں، دوسرا۔ رسول اللہ نے کہا کہ انت سالم، ٹھیک ٹھاک ہو کہ نہیں، طبیعت خیریت سے ہے کہ نہیں ہے، انہیں بایولوجیکل ٹھیک ہو کہ نہیں ہو؟ اس نے کہا نا انا سالم، انا سالم۔ انت رہبان من الرحمان، کرسچن پریسٹ ہو جو شادیاں نہیں کرتے، یا کوئی اور مذہب کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شادی نہیں کرتے، کہ ان میں سے ہو؟ سرکار ایسا بھی نہیں ہوتا، زوج تزوج تزوج، شادی کر شادی کر۔ اب وہ پریشان ہوا، سرکار کہہ رہے ہیں، 1400 سال بعد میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ پہ کتنا اثر ہو رہا ہے؟ سرکار جب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں تو کیا اثر ہوگا؟ وہ پریشان ہو جائے، سرکار میں تیار ہوں، کہہ رہے میں تیار ہوں، مجھ کو اگر کوئی کرانا تو کروا دیجئے۔ سرکار نے ایک صحابی سے کہا اللہ تیری بیٹی لا۔ سرکار کون بھائی؟ یہ کالا، یہ عرب۔ اسی کو توڑنے کے اسلام آیا تھا۔ بلال سے کہا تم اذان دو، تاکہ عربیت ختم ہو جائے۔ لیکن آج عرب وہی ہے، سعودی عرب الگ ہے، یمنی عرب الگ ہے، ایجپشن عرب الگ ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے کس منزل پہ آ گئے ہم لوگ؟ اس لیے کہ دین کی کوئی ٹیچنگز ہمارے پاس نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ابھی میں نے کسی سیمینار میں بیان کیا، آپ سے بھی گزارش ہے، ہم لوگ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، میں مولوی آسانی سے گھنٹہ بول دوں، آپ لوگوں کو مدہوش کر دوں، وہاں بھی بہت اچھی تک مجلس، پریکٹیکل چاہیے۔ کیا پریکٹیکل؟ شیعہ سنی اتحاد، سارے مولوی آتے، قرآن بہترین کتاب، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں، مگر اس کا بھی کام بھی کیا ہم نے نہیں۔ کیا کام کرنا چاہیے؟ اوپر کام ہونا چاہیے۔ دیوبندی مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بریلوی مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ شیعہ مدرسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ شیعہ مدرسوں میں، حوزوں میں جیسے صادق چل رہا ہے، سنی علماء سے کہیے آ کے درس دیجئے ہمارے پاس، عقائد کا درس دیجئے، سننے میں کیا ہے بھائی؟ اور جہاں ہم درس دیجئے، ہم بھی آپ کے پاس آ کے درس دیں گے۔ مجمع کو چھوڑ دیجئے، جدھر حق ہے چلے جائیں گے۔ توجہ کر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ جو بریک کیجئے، جب علماء آپس میں ڈیبیٹ شروع کریں، لتعارفوا شروع کریں گے تو مجمع بھی اس کے قریب آئے گا۔ علماء بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں یار اب اس میں تو نفرتیں نہیں ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پٹھان بنایا، سید بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، کاہے کے لیے؟ ایک دوسرے کے پہچان کے لیے، دیواریں کھڑی نہیں کرنا۔ اسلام کا کلچر ہے، دیواریں نہ کھڑی کرو۔ اب آیا یہ ہے افریقن، دوسرا عرب، رسول اللہ نے کہا بیٹی کو لا، یا رسول اللہ ہاں بسم اللہ۔ امر مولوی، میں علماء تشریف فرمائے، مجھے وہ بحث نہیں کرنا، امر مولوی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب رسول یا امام کہہ دیں تو ماننا ضروری ہے۔ یہ ولایت کے حکم کو ٹالنے والا مسلمان بھی نہیں رہتا۔ وہ فوراً لایا بیٹی کو، وہیں پر نکاح ہوا، نکاح وہاں رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا جنتری نکالو، نیک تاریخ ہے۔ کس دین میں آ گیا ہے بھئی یہ جنتری؟ ہندوؤں کی جنتری، یار تم سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے کوئی ربط ہے جنتری کا؟ کوئی ربط نہیں۔ مولانا یہ تو وہاں پر ہے، تحفۃ العوام کے اندر ہے، علماء نے سیل دیے۔ علماء نے تحفۃ العوام کے اندر جو مسائل ہیں اس کی تصدیق کی ہے، جنتری کی تصدیق نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
آپ لوگ تھک گئے ماشاءاللہ، ایک کے اوپر انجیکشن، ایک کے اوپر ایک انجیکشن. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز سننے کے لیے مت نہیں، پریکٹیکل. اگر آج یہ مجلس سمجھ میں آئے تو اسی ربیع الاول میں ہزاروں شادیاں ہو سکتی ہیں، ہزاروں. جنتری آج کا دن نحس، آج کا دن نیک، اور آج کا دن متوسط. یہ نیک دن کیسے، نیک دن کیسے میں ہے؟ مولا سے پوچھے. مولا نے کہا کل یومن لا یعص اللہ فیہ فہو عید. جس دن گناہ نہ کرو وہ دن عید کا دن. دن نحس نہیں ہوتا، میرے کردار کی وجہ سے نحس ہو جاتا ہے. توجہ کا طالب ہوں بھائی، خود بذات دن جو ہے نحس نہیں ہے، بذات دن نیک ہے. ہم نے نحس کیا. اور لیجئے مولائی، آپ لوگ سب مولائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ صادق والے بھی مولائی ہیں بھائی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولائی ہونا چاہیے. اب ایک گروپ بنا ہوا ہدایتی. مولائی کس نے بھائی؟ ہدایتی. وہ بھی بیچارے مولائی. ذرا سا بریک کیجئے، ٹینشن کو ختم کیجئے، محبتیں بانٹیے. آپ لوگ علی کے فضائل کے خلاف نہیں ہیں، وہ لوگ احکام کے خلاف نہیں ہیں. راستہ ذرا سا بگڑا ہوا سنبھالنے کی کوشش کریں، نہ کہ دیواروں کو ہم کھڑی کریں. سب لوگ جب گئے تھے زیارت کو گئے تھے، ابھی جو ہیں 2 کروڑ انسان تھے، سب لوگ کیا کر رہے تھے؟ ایک ہی آواز تھی، لبیک یا حسین. وہاں پر مولائی بھی، ملنگی بھی، جوان بھی، ترک بھی، شیعہ، ہر شخص یا حسین کہہ رہا تھا. ہم لوگ سب یا حسین بھی تو متحد ہوں. باطل کیا کر رہا ہے؟ پینیٹریٹ کر رہا ہے، آنسلاٹ کر رہا ہے. آپ کو بانٹیں، آپ کو بانٹیں، اندر بانٹیں، اندر بانٹیں، اندر بانٹیں، بانٹ رہے ہیں. تو اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ چیز کو بریک کر سکتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اسکولوں میں، مدرسوں میں اوپن کرنا چاہیے فقہی اوپننگ، گفتگو. دیوبندی جو حضرات جو ہیں علماء جائیں کس کے پاس؟ بریلویوں کے پاس. وہاں جا کر کے پڑھائیں. اوپن رہو بھائی، دین اوپن ہے. پڑھانے میں کیا ہے؟ جب دیکھیں گے سنیں گے ایک دوسرے کو تب سمجھ میں آئے گا کہ اتحاد ہے. صرف آیت پڑھنے سے اتحاد نہیں ہوتا، کام کرنے کی ضرورت ہے. باطل تو کام کر رہا تھا افتراق کے لیے، ہم اتحاد کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر آؤٹ آف دا بلوم ہو جائے سب کچھ. نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ہم لوگ کام شروع نہ کریں. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. ہے اقبال کتنے 100 سال پہلے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ممکن ہے کہ مجلس گلا گھونٹ دے لا الہ الا اللہ کی. کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ ممبر گلا گھونٹ دے، ممکن ہے کہ ممبر کا مسجد، اس لیے کہ آزاد دین ہے. آزادی اگر ختم ہو جائے، میں جو بول رہا ہوں آج کل ہو دیکھو، اگر تم نہیں مانو گے تو تم جو ہے مقصر ہو، تم جو ہے مولائی نہیں ہو، اور تم حلال زادے نہیں ہو. استغفر اللہ. اور تم نے یہ نہیں کیا تو تم حلال ہی نہیں ہو. اچھا بھائی، آپ کے والد نے نہیں کیا تو آپ کیا ہو گئے؟ ایک مجلس میں ہم گئے تھے ایک جگہ پنجاب میں، نام نہیں لینا تھا شہر میں. ایک دن پہلے کسی نے پڑھ کے کہا کہ اگر تشہد میں یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ حلال زادے نہیں ہیں. میں نے کہا ان کے والد نے نہیں پڑھا تھا، یہ کیا ہو گئے؟ تو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں کو کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ ان رفتوں کو ختم کریں اور دونوں ملیں. ہم کو روزانہ بانٹا جا رہا ہے، ہر روز بات کس کا ہے؟ یہ کلچرل آنسلاٹ ہے. اس پہ محنت ہو رہی ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، کتابیں چھپ رہے ہیں. ایسے ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں آتا ان کو لوگ کتاب لکھ رہے ہیں، اور خوبصورت کتاب چھپ رہی ہے. کس کے خلاف؟ اجتہاد کے خلاف. جو لوگ اجتہاد کا الف نہیں جانتے وہ اجتہاد کے خلاف. یہ کلچرل آنسلاٹ ہے. تو سنیے اچھی طرح سے سمجھیے. آسان شادی کیسے؟ آسان شادی تو سرکار نے کہا صحابی سے بیٹی کو لاؤ، وہاں پہ نکاح پڑے، ختم ہو گئے. اب آئیے، آپ کو مولائی آپ لوگ ہیں، ذرا سا آپ کو
چینج کروں موڈ کو. ہم لوگ سب مولائی ہیں. کون شیعہ ہے جو دشمن اہل بیت؟ کون مسلمان ہے جو دشمن اہل بیت؟ جانتا ہی نہیں، معرفت ہی نہیں رکھتے. کون شیعہ جو مولائی نہیں ہے؟ پہلے تو مولائی ہونا بہت مشکل ہے. رسول اللہ نے کہا یہ علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور تمہارے، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے یا اللہ کے. اگر مولا یہ ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد تو سنیے، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پا ظلم کرتی ہے؟ کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے. ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. یہ آگ وہ آگ نہیں ہے یعنی جنگ میں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے. آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے جی؟ مولا کی محبت شیعوں کو مت سکھائی. الحمدللہ خدا کا شکر ہے علی کے نام سے چہرے دیکھے کھل گئے جیسے شبنم گر گئی ہو گلاب پر. صلوات پڑھے وہاں. حقیقت یہی ہے. تو ہم کو نہ سکھائیے وہ جو پرانا سبق. یہ مت بتائیے کہ یہ دشمن ہے اہل بیت. سبھی الحمدللہ ٹھیک. تو آئیے سب لوگ مولائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اب آئیے دن ہفتے کا دن زیارت کس کی؟ رسول اللہ کی. اتوار کا دن شہزادی مولا کائنات کی. تو ہفتہ کس کے لیے ہو گیا؟ رسول اللہ کے لیے. اتوار کس کے لیے ہوا؟ بی فاطمہ زہرا مولا کائنات. پیر کا دن جوانان جنت امام حسن و امام حسین. منگل کا دن امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق. بدھ کا دن امام باب الحوائج امام رضا امام جواد امام ہادی. اتوار اور جمعرات کا دن ہے امام حسن عسکری. جمعہ کا دن ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو دن 14 معصوم سے ملے ہوں تو وہ نحس کہاں سے ہو گئے؟ تو معلوم عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. ہاں بھائی شہادت وغیرہ کوئی ہو تو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے کسی امام کی شہادت وغیرہ. جیسے محرم سفر ہے ہمارے پاس وہ دن اچھے نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی دن خراب نہیں ہے. تو اگر آسان شادی کرنا ہو تو کیسے کرنا؟ جیسے امام خمینی کے پاس گئے لوگ. ہو گیا میرا ٹائم. حالانکہ آج 10 منٹ بات ملی تمہیں تو 9:30 بجے اترنے والا تھا. مگر مجھے آئندہ سے 8:30 دے دیجئے. میں سب سے گزارش ہوں کہ ٹائم کی پابندی کیجئے. باہر والا آتا ہے گورا آ کر کے ٹائم مینجمنٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جی ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے. کون آ کر کے؟ مغرب. کس کو سکھا رہا ہے؟ ہماری بلی ہمیں سے میاں. ارے بھائی نماز کا ٹائم، اول وقت کا ٹائم، فضیلت کا ٹائم، قضا کا ٹائم، روزانہ 5 مرتبہ سکھایا ٹائم مینجمنٹ. تم بھیک کیوں مانگتے ہو باہر سے؟ دوسروں کو سکھاؤ کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے. ٹائم مینجمنٹ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کلچرل آنسلاٹ. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مڈل ایسٹ کنٹری سے. ایک امریکن بیٹھا ہوا تھا جو پلین میں دوستی ہوگی بات چیت ہوگی ادھر ادھر. وہ آ رہا تھا جدہ سے. میں نے کہا واٹ ڈو یو ڈو ان جدہ؟ اس نے کہا جدہ میں ہماری کمپنی کلین کرتی ہے جدہ کو.
سعودی عرب میں لاکھوں غریب عوام ہیں، کلین کرنے والا کہاں سے آ رہا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ النظافت من الایمان، نظافت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ نیو یارک سے ایک آ رہا ہے بندہ، کہاں پہ صاف کرنے کے لیے؟ جدہ کو صاف کرنے کے لیے۔ میں مذاق میں نے پوچھا who will going to clean نیو یارک؟ میں نے کہا نیو یارک کو کون صاف کر رہا ہے؟ آپ نہیں جانتے، نیو یارک کے بعض حصے ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی بدتر ہیں۔ جائیے کوئنس وغیرہ کے ایریا میں بڑے بڑے گڈھے ہیں، وہاں پر کچرا ہی کچرا ہے۔ میں نے ہو کلینس نیو یارک؟ ہنسنے لگا، یو آر سو شارپ مین، تم بہت سخت ہو۔ میں نے کہا نہیں بھی بتاؤ، تم جدہ کو صاف کر رہے ہو تو نیو یارک کو کون صاف کرتا ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا ہاں مافیا صاف کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کلچر، ہمارا کلچر اتنا رچ کلچر ہے۔ ایک جگہ مجلس پڑھ کے نکلا، میں دیکھا پورا تبرک کے گلاس پورے سمندر کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ شیعہ تم لوگ شیعہ ہو، تبرک کا احترام کرتے ہو، تبرک لگا ہوا ہے اس گلاس کو پھینک دیتے ہو۔ اس کا تو تہذیب رکھو۔ 2 کروڑ انسان کربلا میں پہنچے، سب کہتے ہیں اسپیک اینڈ اسپین، صفائی کی انتہا۔ تو آپ کے جلوس جہاں سے نکلیں، آپ کے اخلاق سے دعوت دیجئے، آپ کے کردار سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہ محمد علی محمد وعجل۔ بہت ایکسپینڈ ہو چکا، میں آج کلوز کروں آج کی بحث کو کہ اسلام دین کے معنی ثقافت، دین کے معنی کلچر، اور ایک رچ کلچر، ڈویبل، پریکٹیکیبل، ہر جگہ ہر زمانے میں جو چیز کر سکتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اور اسی کی وجہ سے، اس فطری آواز کی وجہ سے آج جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ چائنا سے 200 اسٹوڈنٹ ہیں قم میں جو پڑھ رہے ہیں، چائنا سے 200، 95 کنٹریز سے 45,000 اسٹوڈنٹس ہیں، چائنا سے بھی۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی جگہ ہے۔ اب اس سال کا محرم دیکھیے، نائجیریا میں جہاں پر شیعوں کا نام نہیں تھا، ان کا جلوس دیکھیے۔ تو آپ کی آواز پہنچ رہے۔ پہلے 35 سال پہلے شیعزم کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ کیوں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دین کو ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم ثابت کیا۔ 59 مسلم کنٹری میں ایک کھڑا ہوا کہہ رہا کہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہ اس کلچر کو، اس دین کو بچانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین کیوں گئے کہ مجھ سے گنہگار کو جنت پہنچانے کے لیے؟ عرب شاعر کا شعر ہے، علماء جانتے ہیں، یہ بعض لوگ امام حسین کا شعر کہہ کے پڑھتے ہیں، عرب کا شاعر کا، مگر اتنا پیارا ہے جیسے امام حسین نے کہا، ان لم یستقم دین محمد الا بقتلی فیسیوف خودینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، تلوار آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ کیوں؟ کیا چاہتے تھے امام حسین؟ امام حسین چاہتے تھے جس نقطۂ انحرافی سے مسلم معاشرہ ہٹ گیا ہے، اسی نقطے تک پہنچانا حسین کا کام تھا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جا رہا ہوں کائے کے لیے؟ میری نانا کی امت جو اپنے سسٹم سے ہٹ گئی ہے، اس سسٹم کو صحیح کروں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، تو مجلس کا مقصد طلب اصلاح ہے۔ اس کو پاؤنڈر مت کیجئے، دعوت دیجئے، مولا یہ جتنے لوگ آئے یہاں پر، شیعہ ہم لوگ سب شیعہ ہیں، اپنے کو الگ مت کیجئے خدا کے واسطے۔ کلچر کا حصہ نہیں ہے ہم لوگ، ہر شخص شریک ہونا چاہیے، ہر شخص کی آواز ہے۔ کیا امام حسین کی آواز؟ میں جو نانا کا کلچر، نانا کا دین، جو نانا کا سسٹم، نانا کی ثقافت جو ختم ہو گئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں، مگر چونکہ اب اتنا مردہ ہو چکا ہے، اس میں میرے خون کی ضرورت ہے۔ جس میں انسان، جس میں اسلام
جس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، جس کا گلا کمزور ہو گیا تھا، جس کے ہاتھ کمزور ہو گئے تھے، جس کا وجود کمزور ہو گیا تھا، حالانکہ یہ کون سا دین ہے؟ امام حسین نے کہا نانا کے اسلام، تو بھی نانا کے گود میں پلا ہے، میں بھی نانا کے گود میں پلا ہوں، ہم دونوں ایک ہی گودی کے پلے ہیں، میں تیری بیماری لاغر پن دیکھ نہیں سکتا، تیرا گلا کمزور ہے، تیری آنکھیں کمزور ہیں، تیرے ہاتھ کمزور ہیں، تیرے پیر کمزور ہیں، اگر وجود کمزور ہے تو میں میرے صحابہ کو دیکھو یہ دے رہا ہوں، مسلم کو دیکھو، زہیر قین کو دیکھو، حر کو، اور اگر سینہ کمزور ہے تو علی اکبر کو دے رہا ہوں، اگر ہاتھ کمزور ہیں، اے میرے نانا کے اسلام گھبرانا نہیں، اگر ہاتھ کمزور ہیں تو عباس کو دے رہا ہوں، اگر گلا کمزور ہے تو علی اصغر کو دے رہا ہوں، اگر تمہارے وجود میں میری ضرورت ہے میں خود آ رہا ہوں، ترکت الخلق ترن فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، میں نے سب کچھ تیری محبت میں چھوڑ دیا پروردگار، میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، حسین قریب آئے، مالک کس حسین کی گفتگو ہے؟ حضرت موسیٰ، خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دعا کی، پروردگار ربی دلنی الی عمل نلت بہ رضا کا، پروردگار ایسا عمل بتا دے جس سے تیری رضا حاصل کروں۔ آواز قدرت آئی، یا موسیٰ ان رضائی فی کرحک لا تطیق ذالک، اے موسیٰ میری رضا کا حاصل کرنا تیرے لیے مشکل کام ہے، تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ فخر موسیٰ سجدا و بکیا، موسیٰ سجدے میں گر گئے، رونے لگی، پروردگار تو نے بتایا بھی نہیں، تو نے یہ کہہ دیا کہ مجھ میں طاقت بھی نہیں ہے۔ حضرت پروردگار نے کہا او موسیٰ ان رضائی رضاک علی قضائی، میں اس سے راضی ہوتا ہوں جو میری قضا سے راضی ہے، یعنی جس اسٹیٹس میں رکھ دوں، جس مقام پہ میں رکھ دوں اس سے راضی ہو، اس سے میں راضی ہو۔ اے موسیٰ کمر کو کس لیجئے، عصا کو تھام لیجئے، کربلا میں آئیے، حسین رضا کی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اصحاب کو دے رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، عباس کے شانے اٹھا رہا ہے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب دیکھیے گلے سے علی اصغر کے تیر نکل رہا ہے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ ہے حسین۔ پروردگار اگر میرے وجود کی ضرورت ہے میں آ رہا ہوں، اے زینب ام کلثوم خدا حافظ میں جا رہا ہوں، باہر آئے فنظر یمینا و شمالا، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، صبح سے کتنے چاہنے والے، مولا 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 مولا، اب کوئی کہنے والا نہیں ہے، سامنے گھوڑا ہے کوئی اٹھانے کوئی بٹھانے والا نہیں ہے، ہر شہید کو کوئی بٹھاتا تھا، یا ابطال الصفا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، کٹے ہوئے حلقوم سے آواز آ رہی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، مولا موت نے مجبور کر دیا، اگر 70 مرتبہ زندہ ہوں آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، پروردگار میں آ رہا ہوں، لے لے پالک۔ ادھر سے جنگ شروع ہوئی، جس طرف حسین چاہتے تھے، جس طرف چاہتے تھے چلے جاتے تھے، اکیلا، کبھی تلوار آئی، کبھی تیر آیا، کبھی پتھر آیا، زخمیوں سے چور، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اجرکم علی اللہ۔ بس برادران عزیز، تھوڑی ہی دیر میں کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلیں، آواز گونجی، قد قتل الحسین۔ دنیا والا تم کو جو کچھ کرنا تھا کر لیا،
اس گھر کے بچوں کو ختم کیا، اس گھر کے جوانوں کو ختم کیا، اس گھر کے دوستوں کو ختم کیا، اس گھر کے بزرگوں کو ختم کیا، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب پورا گھر ختم ہو گیا ہے، اب ذرا تسلی تشفی کے جملے تو بولو، بجائے اس کے کہ اس گھر کو کوئی تسلی دیتا، حکم دیا خیام کو جلایا جائے۔ خیام کو جلایا جائے۔ دیکھیے ادھر حسین رضن بقضا یہی، ادھر حسین کی بہن کا کیا عالم ہے۔ صبح سے زینب نے کبھی نانا کو نہیں پکارا، جب خیمے جل گئے چادریں چھینی، حسین کے قریب آئیں پامال لاش کے، السلام صلی اللہ علیہ یا جدہ، نانا آپ پر صلوات ہو، ھذا الحسین مرمل بدماء مقطع الاعضاء، نانا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جو خون میں لت پت پڑا ہے، نانا آپ کی یہ نوازیاں جن کے چادروں، جن کی سروں سے چادریں۔ زینب نے بتایا تمام بہنوں کو میں شہادت تک مطمئن ہوں، اسی وقت گھر سے باہر نکلی ہوں جب چادر چھینی ہے، اسی لیے سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، کہا الشام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔